أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اس طرح ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاً بنی اسرائیل کی قائم مقام ہے اور اس کو رستگاری دلانے والے موسیٰ کی بھی خبر دی گئی ہے۔ اور یہ خالی بات نہیں ہے کہ جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، میں بلکہ دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس خطبہ جمعہ میں آپ سب پر یہ بات ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ وہ جماعت احمدیہ جس کو مرزا غلام احمد صاحب 26 مئی 1908 کے دن وفات پا کر اس دنیا میں چھوڑ گئے تھے، یعنی ان کے ماننے والے، وہ سارے بنی اسرائیل کے قائم مقام ہیں، اور انہیں یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اس بنی اسرائیل کو رستگاری دلانے والے موسیٰ کی بھی خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 سے 7 تک فرماتا ہے: نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ صورت القصص کی 4 سے لے کر 7 تک 4 آیات بھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تیرے سامنے موسیٰ اور فرعون کی خبر میں سے حق کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم تیرے سامنے موسیٰ اور فرعون کی خبر میں سے حق کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی خاطر جو ایمان لانے والے ہیں۔ فرعون نے یقیناً زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہ در گروہ بانٹ دیا۔ وہ ان میں سے کسی ایک گروہ کو بے بس کر دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ ملک میں کمزور سمجھے گئے ان پر احسان کریں اور انہیں رہنما بنا دیں اور انہیں وارث کر دیں اور انہیں زمین میں تمکنت عطا کریں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان بنی اسرائیل کی طرف سے وہ کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ان آیات میں فرعون اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات کا اس طرح ذکر فرمایا ہے جیسا کہ یہ واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، فرعون ایک متکبر، سرکش اور بد دماغ انسان تھا۔ اس نے لوگوں پر بری طرح قبضہ جما رکھا تھا اور انہیں آپس میں لڑوا کر ان میں پھوٹ اور اختلاف دلوا کر انہیں کمزور کر کے خود ان پر جبر و تعدی کے ساتھ سلطنت کر رہا تھا۔ خصوصاً بنی اسرائیل کو تو اس ظالم نے نیست و نابود کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حالانکہ مذہبی اعتبار سے اس وقت بنی اسرائیل سب میں اچھے تھے۔ اس زمانے میں اس نے بری طرح انہیں ذلیل کر رکھا تھا، تمام کمینے کام ان سے لیا کرتا تھا اور دن رات یہ بیچارے بیکار میں گھسیٹے جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ جو فرعون تھا یا اس کی قوم تھی، ان کو بڑی بلند عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تو یہ جو بھٹھے ہوتے ہیں جہاں پر اینٹیں وغیرہ بنتی ہیں، یہ سارے گٹھیا کام جو تھے، ان گٹھیا کاموں پر اس فرعون نے بنی اسرائیل کو لگا دیا تھا۔ وہاں پر نا بھی یہ مزدوری، یہ گٹھیا اور کمینے کام تم کیا کرو۔ سامعین کرام، اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ یہ ان کی نرینہ اولاد کو قتل کروا ڈالتا تھا تاکہ یہ افرادی قوت سے محروم رہیں، قوت والے نہ ہو جائیں، اور اس لیے بھی کہ یہ ذلیل و خوار رہیں، اور اس لیے بھی کہ اسے ڈر تھا کہ ان میں سے ایک بچے کے ہاتھوں میری سلطنت تباہ ہونے والی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مصر کی حکومت میں سے مع اپنی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جا رہے تھے، اور یہاں کے اس زمانے کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے سرکش بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لونڈی بنانے کے لیے آپ سے چھین لیا تھا، جنہیں اللہ نے اس کافر سے محفوظ رکھا، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسے آپ پر دست درازی کرنے کی قدرت ہی حاصل نہ ہوئی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور پیشگوئی فرمایا تھا کہ تیری یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک لڑکے کے ہاتھوں ملک مصر اس قوم سے جاتا رہے گا اور ان کا بادشاہ اس کے سامنے ذلت کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل میں یہ روایت چلی آ رہی تھی اور ان کے درس میں ذکر ہوتا رہتا تھا، جسے کبتی بھی سنتے تھے، یعنی فرعون کی قوم جو تھی اسے کبتی کہتے ہیں، جو انہوں نے دربار میں مخبری کی، یعنی فرعون کے جا کے دربار میں اس بات کو بتا دیا۔
جب سے فرعون نے یہ ظالمانہ اور سفاکانہ قانون بنا دیا کہ بنو اسرائیل کے بچے قتل کر دیے جائیں اور ان کی بچیاں چھوڑی جائیں، لیکن رب کو جو منظور ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر ہی رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ رہ گئے اور اللہ نے آپ کے ہاتھوں اس متکبر اور سرکش کو ذلیل و خوار کیا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب ہر سال جو بچے جو پیدا ہوتے تھے بنی اسرائیل کے گھروں میں وہ مار دیے جاتے، تو اس طرح پھر نا وہاں پر افرادی قوت کم ہو گئی۔ اس کے فرعون کے مصاحبوں نے کہا کہ اب تو لوگ ہی بہت کم ہو گئے ہیں، آپ ایسے کریں کہ ایک سال بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیا کریں اور ایک سال ان کو چھوڑ دیا کریں۔ حضرت ہارون علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس سال بنی اسرائیل کے جو بھی بچے تھے اس سال میں جو پیدا ہوئے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اگلے سال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اس سال میں بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنا تھا فرعون نے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور اس کا سارا واقعہ مختلف جو صورتیں ہیں قرآن کریم میں ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، چنانچہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے ان ضعیفوں اور کمزوروں پر رحم کرنا چاہا، یعنی بنی اسرائیل پر رحم کرنا چاہا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہت کا پورا ہونا ہی یقینی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 138 میں فرماتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا فَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 138 ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل کو، اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سے ہم نے برکت دی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کے حسین کلمات پورے ہوئے اس صبر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے برباد کر دیا اس کو جو فرعون اور اس کی قوم کیا کرتے تھے، اور وہ جو بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ وہ اسے نہ صرف اپنی رسالت کا پیغام دیں بلکہ ساتھ ہی اس سے بنی اسرائیل کی رستگاری کا مطالبہ بھی کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء کی آیات نمبر 11 سے 18 تک فرماتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا
فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 11 سے 18 تک جو آیات 8 ہیں ابھی میں نے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کی طرف جا، یعنی فرعون کی قوم کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ کیا وہ تقوی اختیار نہیں کریں گے، اس نے کہا، یعنی موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، پس ہارون کی طرف اپنی رسالت بھیج، یعنی حضرت ہارون کو بھی مطلب کہ رسول بنا دے میرے ساتھ، نیز مجھ پر ان کا ایک جرم بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہمارے نشانات کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ پس دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم یقیناً تمام جہانوں کے رب کی طرف سے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، لہذا تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصہ سے محکوم تھے سامعین کرام، لہذا اس طویل محکومی اور غلامی کی وجہ سے ان میں بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہو گئی تھی، جیسا کہ آج کل جماعتی انبیاء قبرستان میں میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فما آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَاهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ جب موسیٰ سامنے اور حضرت ہارون سامنے اپنا پیغام آگے رکھ دیا فرعون کے آگے، تو وہ جو بنی اسرائیل تھے تو ان کا کیا رد عمل ہوا، تو اس حوالے سے یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس موسیٰ پر ایمان نہ لائی مگر اس کی قوم میں سے چند نوجوان، اس خوف کی وجہ سے کہ فرعون اور ان کے سردار انہیں کسی تکلیف دہ آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ آج اس عاجز کا بھی جماعتی انبیاء کی طرف جب اللہ نے اس عاجز کو مبعوث فرمایا ہے، تو یہ جو بنی اسرائیل ہے جس کو کہتا ہوں میں، یعنی آخری زمانے کی بنی اسرائیل ہے جماعت احمدیہ، اس میں بھی جو احمدی میرے بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کا بھی یہی رویہ ہے میرے ساتھ بھی وہ جو متقی اور جرت والے، یعنی تقویٰ انسان کو دلیری دیتا ہے۔ جو جماعت احمدیہ میں متقی لوگ تھے اور دلیر تھے، اللہ نے ان کو علم دیا، ان کو دلیری دی، وہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ہی فرعون کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھی، تو اس میں بھی چند نوجوان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 میں، وہ چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے والا تھا اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ فرعون سامعین کرام جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے ایک بڑا ظالم جابر اور سفاک حکمران تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اپنے دربار میں ان کی رسالت کے متعلق دلائل کے ساتھ گفتگو ضرور کی تھی۔
اس زمانے میں، یعنی 3500 سال پہلے کا واقعہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء کی آیات نمبر اسی واقعہ کا، اسی گفتگو کا، مکالمے کا ذکر فرماتا ہے. میں یہاں پر میرے پاس وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات کی عربی پڑھنے کی بجائے میں صرف ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. آپ قرآن کریم میں سے وہ عربی بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھ لینا، تاکہ کچھ ٹائم میرے پاس بچ جائے گا، تاکہ میں بہت ساری اور باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. سورۃ شعراء کی آیت نمبر 24 سے 36 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، یہ 13 آیات ہیں. فرعون نے کہا، اور وہ سب جہانوں کا رب ہے کیا چیز؟ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، بھیج دے، تو وہ فرعون کہتا ہے، اور وہ سب جہانوں کا رب ہے کیا چیز؟ اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ صاحب نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا رب اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بہتر ہوتا اگر تم یقین کرنے والے ہوتے. اس نے ان سے جو اس کے ارد گرد تھے کہا، کیا تم سن رہے ہیں؟ یعنی فرعون نے کہا، اپنے جو ارد گرد حواری اکٹھے ہوئے تھے. یعنی موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. یعنی فرعون نے کہا، یقیناً یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور پاگل ہے. میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ یہی میری بعثت کے بعد جب میں نے اپنا دعویٰ، مدلل دعویٰ مرزا طاہر کے آگے رکھا، تو اس کی طرف سے بھی اس آیت پر یہی الزام لگا. آپ خطوط سیکشن میں الغلام.com پر میرا نقطہ نظر جب میں نے پہلے پیش کیا 1993 میں، اس کے جواب میں مرزا طاہر کا پہلا خط پڑھیں، وہاں پر یہی باتیں آپ کو ملیں گی. اس نے یہی باتیں کہیں. اور علاوہ اس کے مرزا مسرور کو بھی اپنا دعویٰ میں نے بالکل بھیجا اور دلائل پہ رکھے، تو مرزا مسرور صاحب نے بھی اس عاجز کے متعلق یہی الفاظ استعمال فرمایا جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق استعمال فرمائے تھے 3500 سال پہلے. اس کا ثبوت میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ الغلام.com پر مضمون نمبر 49 جو ہے 49 وہ پڑھے. اس کے پہلے صفحے پر بھی میں نے یہ جو اس نے الفاظ اس قسم کے اس عاجز کے متعلق استعمال فرمائے ہوئے، میں نے ان کا حوالہ دیا ہوا ہے. تو آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی موسیٰ نے کہا، وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی، اور اس کا بھی جو دونوں کے درمیان ہے، بہتر ہوتا اگر تم عقل کرتے. اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدی بنا دوں گا. اس نے کہا، یعنی موسیٰ صاحب نے فرمایا، کیا اس صورت میں بھی کہ میں تیرے سامنے کوئی کھلی چیز پیش کروں؟ اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، پھر لے آ اسے اگر تو سچوں میں سے ہے. تب اس نے اپنا عصا پھینکا، یعنی حضرت موسیٰ صاحب نے، تو اچانک وہ صاف دکھائی دینے والا اژدہا بن گیا. پھر اس نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کو سفید دکھائی دینے لگا. اس نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا، یعنی فرعون نے، یقیناً یہ کوئی بڑا ماہر فن جادوگر ہے. یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ظالم، متکبر اور سفاک فرعون نے حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ اپنے ساحروں، یعنی اپنے زمانے کے اپنے مولیوں کا علمی مقابلہ بھی کروایا تھا. یعنی یہ واقعہ اس کے دربار میں ہوا تھا. جب علمی مقابلہ میں فرعون کے ساحر یا مولوی ناکام ہو گئے تو وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سچا سمجھتے ہوئے آپ دونوں کی نہ صرف رسالت پر ایمان لے آئے بلکہ آپ کے خدا کو بھی انہوں نے قبول فرما لیا. اور یہ واقعہ جو ہے سورۃ شعراء کی آیات 42 سے 49 پر اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. میں اس کا ترجمہ ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ سامعین کو سمجھ آ جائے کہ واقعی جو میں کہہ رہا ہوں اسی قرآن کریم میں بھی اسی بات کا ذکر ملتا ہے. یہ جو سورۃ شعراء کی آیات 42 سے 49 تک جو ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے، پس جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہوگا اگر ہم ہی غالب آنے والے ہوئے؟ اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم اس صورت میں مقربین میں
بھی شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جو جادو تم ڈالنے والی ہو ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی سونٹیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا یا دے مارا تو اچانک وہ اس جھوٹ کو نکلنے لگا جو انہوں نے گھڑا تھا۔ یہ مرزا طاہر کا بھی ایک شعر ہے، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا دہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ یہ اسی واقعہ کا ذکر مرزا طاہر صاحب اپنی مرد حق کی جو منظوم انہیں نظم لکھی ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے پس جادوگر سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گرا دیے گئے، انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون اپنے ساحروں کا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں مشتعل ہو گیا اور اس نے ان سب کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس کا ذکر بھی سورۃ شعراء کی آیات 50 سے لے کر 52 آیات تک ملتا ہے۔ میں وہ بھی اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اس یعنی فرعون نے کہا کہ کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، پس تم عنقریب اس کا نتیجہ جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور یقیناً میں تم سب کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا یعنی جادوگروں نے کہا، اس وقت تو ایمان لا چکے تھے، مومن بن چکے تھے، لیکن ایمان سے پہلے وہ جادوگر تھے۔ انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، ہم یقیناً اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تقویٰ انسان کو طاقت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، پھر وہ کسی فرعون سے کسی حمان سے نہیں وہ ڈرتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہاں پر زندگی میری ایک عارضی ہے، میں نے بالآخر 50 سال 100 سال 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور مر کے حاضر ہونا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا جو اس وقت وہ جو جادوگر تھے جو مومن بن چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 52 میں یقیناً ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، یعنی وہ یہ جو مومن بن چکے تھے جادوگر، کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا کیونکہ ہم اولین ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے ہیں۔ سامعین کرام، بعد ازاں ظالم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بد ارادے میں کامیاب ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ کر سمندر میں غرق کر دیا۔ غرق ہوتے وقت فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا یعنی فرعون سے کہ اب میں تیرے جسم کو ہمیشہ کے لیے عبرت کے نشان کے طور پر محفوظ رکھوں گا۔ اسی واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیات نمبر 91 92 اور 93 میں فرمایا ہے۔ میں اس کا بھی صرف ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار اتار لائے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے بغاوت اور زیادتی سے کام لیتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرقابی نے آ لیا تو اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کیا اب ایمان لایا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی سے کام لیتا رہا اور تو مفسدوں میں سے تھا؟ پس آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات بخشیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً ہمارے نشانات سے بالکل غافل ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس، اس کے دربار میں جا کر کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور یہ جو بنی اسرائیل جس کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، محکوم بنایا ہوا ہے، ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ تو اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ یوسف ہمیں خبر دیتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے حاسد بھائیوں نے حسد کی وجہ سے جنگل میں کسی اندھے کنویں میں پھینک کر اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بکتا بکاتا مصر میں کسی عزیز نامی شخص کے پاس پہنچ گیا
عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو ایک فعل بد کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز کی بیوی کے مطالبے کو رد کر کے جیل میں جانے کو پسند کیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک مقتدر عہدہ بخش دیا۔ جب مصر اور اس کے گرد و نواح میں قحط پڑا تو اس قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، یعنی وہ بھائی جنہوں نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ غلہ لینے کے لیے وہ بھی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور اس طرح آپ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا۔ یہ بڑی تفصیل ہے، سورۃ یوسف جو ہے اس میں سارا واقعہ موجود ہے، یوسف کا علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا۔ اکثر صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر ملتا ہے اور انبیاء کے ناموں پر صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ یہ صورت یوسف ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر نام رکھا گیا، اور اس پوری صورت میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کا جتنا واقعہ ہے اس کا صرف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں کسی اور نبی کا اس میں پھر ذکر نہیں ہوا۔ آخر پہ جا کے اس صورت میں عاصم کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، باقی کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ جو ابھی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا اور اس کے آگے اپنی رسالت کے متعلق بتانا کہ ہمیں اللہ نے رسول بنایا ہے اور ہم آپ لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں اور آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد 350 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اللہ نے مقتدر عہدہ بخشا، اس زمانے کا فرعون کچھ بہتر تھا، لیکن یہ جو ایک ٹائٹل ہے فرعونوں کا، یعنی ہر ظالم آدمی جو ہوگا سفاک ہوگا، آج کے دور میں بھی ہم اس کو کہیں گے یہ تو اس آج کے دور کا فرعون ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے بیانات نہیں، ان کے اعمال ان کو بناتے ہیں۔ جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ وہی بن جاتے ہیں۔ جو فرعونی، جس کی طبیعت میں، جس کے اعمال میں فرعونی حرکات ہوں گی، اعمال ہوں گے، تو وہ فرعون بن جائے گا۔ تو یہ پھر 350 سال کے بعد جب بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے والد صاحب کو بلا لیا تو بڑی زرخیز علاقے میں انہیں سب کو آباد کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیل جو تھے بڑے خوب پھلے پھولے وہاں پہ مصر میں، ان کی بڑی تعداد بڑھ گئی، مضبوط تھے صحت کے لحاظ سے بھی۔ تو پھر ایسا ایسا بعد میں آنے والے جو فرعون تھے ان کو خطرہ پڑ گیا کہ ہم سے کوئی بنی اسرائیل کو ہماری حکومت ہی نہ چھین لے مصر کی۔ اس طرح کر کے حکومتوں میں ہوتا رہتا ہے، جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس قسم کا جو مخالفین، جو ان کے محکوم لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو وہ اس قسم کی لوگوں کو یا تو قتل قبار دیتے ہیں یا ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ تو یہ جو 350 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر بھی اس زمانے کے جو فرعون تھے وہ ظلم کرنے لگے تھے، تو یہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ہارون السلام کو بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے بھیجا۔ تو یہ واقعہ سارا قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ تو میں نے سورۃ شعراء اور سورۃ قصص کی آیات کچھ پڑھی ہیں، سورۃ یونس کی بھی کچھ آیات پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخری زمانے کے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذیل بنایا، اور پھر وہ خود اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ مثال کے طور پر میں ایک دو حوالہ دے دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کا ذیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ حوالہ ہے حقیقت البحی روحانی ذہن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر۔ آپ علیہ السلام کا الہام ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، یہ تذکرہ صفحہ 63۔ اسی طرح جری اللہ فی حل المرسلین، یعنی اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 198۔ تو یہ حضور صاحب خود فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آخری زمانے کا مجھے یعقوب بھی بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ یعقوب کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل تھا۔ اسی اسرائیل
کے لقب کی وجہ سے پہلے یعقوب جو تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم السلام کے پوتے تھے، ان کی آگے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے بار بار، بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کا یعقوب بنایا۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو آخری زمانے کے یعقوب کو بھی ایک موعود یوسف بخشا گیا۔ اس کی میرے تقریروں میں، خطبات میں ذکر ملتا ہے، میرے مضامین میں ذکر ملتا ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کے وحی الہام کا جو مجموعہ ہے اس میں ذکر ملتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ان کے حوالے آپ لوگوں کے آگے پیش کروں، صرف میں آپ کو ان کے منظوم 2 شعر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے موعود یوسف کے متعلق: باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ تو یہ سارے واقعات جو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس زمانے میں ہوئے تھے، بھائیوں نے، حاسد بھائیوں نے کیے تھے، ضرور تھا کہ آخری زمانے کے جو یعقوب جو تھا، اس کے جو موعود یوسف ہے، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوتا، اور یقیناً اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے کہ جو پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ایسی مماثلت نہیں اللہ دیتا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ، یا کسی نبی کے ساتھ کسی دوسرے وجود کو ایسی مماثلت نہیں دیا کرتا۔ بالکل اللہ جانتا ہے کہ واقعی اسی طرح جب ایک نبی کے ساتھ جو ہوا تھا، جو اسی طرح ہوتا ہے بعد کے زمانے میں کسی وجود کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کو اسی نبی کا نام دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی، جیسے کہ بھی میں نے بتایا ہے، اس کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے اپنے الہامی کلام میں آپ علیہ السلام کی جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قرار دیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا بھی میں نے شعر پڑھا ہے: میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اس کا بھی میں آپ لوگوں کے آگے ایک حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ باقی جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ میرے خطبہ کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاً بنی اسرائیل کی قائم مقام ہے، اور اس کو رستگاری دلانے والے موسیٰ کی بھی خبر دی گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ثبوت کے طور پر بتاتا ہوں کہ تذکرہ صفحہ 451 اور 452، مورخہ 9 اپریل 1905 کا یہ الہام ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بخور آنچے ترا بخور انم، لاکا درجاتم فی السمائے و فی الذین ہم یبصرون، نزلتو لاکا نوری آیاتم و نہدمو ما یامرون، قل اندی شہادتم من اللہ فہل انتم مومنون، کففتو ان بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتا ہے: کففتو ان بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج آتیک بغتۃ۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے وہاں پر، میں وہی یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں، وہ میں نے حوالہ بتا دیا ہے، یعنی جو کچھ میں تجھے کھلاتا ہوں وہ کھا، تیرا آسمان پر ایک درجہ ہے، اور نیز ان میں درجہ ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور میں تیرے لیے زمین پر اتروں گا تا اپنے نشان دکھلاؤں۔ ہم تیرے لیے زلزلہ کا نشان دکھلائیں گے، اور وہ عمارتیں جن کو غافل انسان بناتے ہیں اور آئندہ بنائیں گے گرا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ نہیں بلکہ کئی زلزلے ہوں گے جو عمارتوں کو وقتاً فوقتاً گرائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا۔ اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح پر وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ امید ہے میرے جو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو میں آج کا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ بالکل یہ ثبوت میں آپ لوگوں کو آگے دے رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب کو جو ماننے والے ہیں وہ سارے بنی اسرائیل کے قائم مقام ہیں، اور آپ علیہ السلام آخری زمانے کے اسرائیل تھے، یعقوب تھے۔ آگے حسن فرماتے ہیں: اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں،
اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا، یعنی اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے اور بالکل میرے کام سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کر دوں گا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی۔ تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ مبارک وہ جو ڈریں اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اس اقتباس میں حضور صاحب نے فرما دیا، اور اس الہام میں بھی حضور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کے ماننے والوں میں کچھ لوگ فرعون اور حمان بھی بننے والے تھے۔ ذکر ہے، الہامن باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو مرزا صاحب پر الہام ہوا تھا، اور تشریح خود وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور مرزا غلام صاحب کو ماننے والے تو بنی اسرائیل ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کففت عن بنی اسرائیل، کہ یہ جو تیرے مخلص ماننے والے لوگ ہیں یہ تیرے مخلص ایک قسم کے بیٹے ہیں، اور اس طرح وہ بنی اسرائیل ٹھہر جاتے ہیں۔ تو میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں بنایا کرتا، انسانوں کے اپنے عمل ہوتے ہیں جو ان کو بنا دیا کرتے ہیں۔ کوئی انسان دوسرے انسان کو، نہ ہندو نہ یہودی نہ عیسائی نہ کوئی مطلب نہیں بنا نہیں سکتا، فرعون نہیں بنا سکتا، ابو جہل نہیں بنا سکتا۔ لوگوں کے اپنے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ان کو ابو جہل بھی بنا دیتے ہیں، ان کو فرعون بنا دیتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کے اپنے ہی رویے ان کو بنی اسرائیل بھی بنا دیتے ہیں، جیسے کہ میرے تمام احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں بیچارے کمزور مسکین سارے مرزا غلام صاحب کو جنہوں نے مانا، جن کے بزرگوں نے مانا، آج وہ بیچارے مسکینی کی زندگی گزار رہے ہیں، نسل در نسل وہ بیچارے غلامی میں کاٹ رہے ہیں۔ قصور ان کا کیا ہے بیچاروں کا؟ ان کے بزرگوں نے مرزا غلام صاحب کو ایک صادق انسان کو مانا، اور اس کے بیٹا جو دور حاضر کا یعنی مطلب کہ پچھلی صدی کا وہ فرعون تھا، اس نے اپنے والد پر ایمان لانے والوں کی اولادوں کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا کہ نسل در نسل ان کو غلام بنا لیا۔ اسی طرح جس طرح حضرت یوسف السلام کے بعد اس مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ آج وہی اذیت جو ہے بنی اسرائیل نے کاٹی تھی 3,500 سال پہلے، آج وہی جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے اسی عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی مرزا غلام صاحب کو اپنا بیٹا فرعون بن گیا، اور بنی اسرائیل میں سے ہی بعض لوگ ایسے ہیں جو حمان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ میں اور باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بک گئے، انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیے اور اپنے جو فرعون تھا اس کے ساتھی بن گئے، اور ظلم ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر۔ سامعین کرام، ان باتوں کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی وفات جو ہے 26 مئی 1908 کو ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت پوری جماعت نے اور مجلس معتمدین نے یا صدر انجمن احمدیہ نے، جو کہ دسمبر 1905 میں بنائی گئی تھی، ان سب نے مل کر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام، اپنا قائد بنا لیا، منتخب کر لیا، یعنی ان کا الیکشن ہوا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے 6 سال اپنا قیادت کی، جماعت احمدیہ کی امامت کی۔ مثال کے طور پر 27 مئی 1908 سے لے کر 13 مارچ 1914 تک۔ تو اس دوران آپ کے 6 سالہ دور تھا، اس میں مرزا غلام صاحب کا جو بڑا بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد، جب حضور صاحب فوت ہوئے تو اس کی عمر 19 سال تھی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب وفات ہوئی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ 6 سال کے بعد ان کی عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ اس 6 سالہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اپنے سیاسی کام شروع کر دیے، جس کے بعد پھر وہ فرعون بھی بنا، وہ سارا میں اس کا آپ لوگوں کو اب ثبوت دیتا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں دسمبر 1905 میں اپنی صدر انجمن احمدیہ قائم فرمائی۔ صدر انجمن احمدیہ کے ممبران 15 تھے، اور انہیں مجلس معتمدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن پر مرزا صاحب نے اعتماد کیا تھا وہ لوگ تھے۔ انہوں نے ہی پھر آگے نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں 1909 میں انجمن ارشاد بنا لی۔ یہ کیوں بنائی تھی؟ جب والد صاحب ان کے بنا گئے تھے صدر انجمن احمدیہ، یہ وہ سیاست تھی، وہ شر تھا جس کا مذہب میں
اس نے آغاز کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے صحابی بیچارے تھے، اکثریت نیک تھی، کچھ دنیا دار بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب کا بیٹا ہے، ہم اس کو کیا کہیں۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آنکھیں باندھ رکھی کہ میرے آقا کا بیٹا ہے، آقا کا بیٹا صاحب اپنا یہ کام کرتا پھر رہا تھا، کچھ نے وہ چاہتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی گدی بنانی ہے اور ان لوگوں کو غلام بنانا ہے، مرزا صاحب وسلم کے ماننے والوں کو۔ تو آپ دیکھیں کہ 1909 میں انجمن ارشاد بنائی، کیوں بنائی؟ یہ سیاسی کام تھا اس کا۔ نمبر 2، مرزا غلام صاحب اپنی الوصیت میں فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اب اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ سامعین کرام، یہ جو مجلس متمدین تھی اس کو پورا سٹیٹس دے گئے تھے مرزا غلام صاحب، میں نے بارہا اس حضور صاحب کے حوالہ دیا ہے اس کا، آپ الغلام.com نیوز میں اس کا پڑھ لیں، حضور صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ اور اسی مجلس متمدین نے 27 مئی 1908 کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور امام، بطور قائد انتخاب کیا تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود جانتا تھا، وہ یہ دیکھتا رہا کہ ان 15 لوگوں میں سے اکثریت مجھے نہیں بنائے گی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر۔ میں اکثر خطبات میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے الوصیت کا، اس میں جو حضور صاحب نے فرمایا 40 مومن، بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ اصل میں یہ وہ جو ٹکڑا ہے فکرے کا، مرزا بشیر الدین نے اس کو پکڑ لیا، ابھی میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور یہ مجلس متمدین تو بنائے گی نہیں، اکثریت کا فیصلہ ہونا تھا نا، اکثریت بنائے گی نہیں۔ تو کچھ لوگ تھے ان میں بھی، مثلا بشیر الدین محمود بھی مجلس متمدین کا تھا، اور بھی تھے لوگ تھے، لیکن مسئلہ ہے کہ ان کی اقلیت تھی۔ تو اس نے یہ الوصیت کا یہ فکرہ پکڑا حضور صاحب کا۔ حالانکہ اس فکرے کا میں بارہا مطلب بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب اپنے بعد یہ بات لکھ کے گئے تھے کہ میرا مشن جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے صدر انجمن احمدیہ، وہ تو قادیان میں رہے گا، لیکن پورے ہندوستان میں احمدی جماعتیں پھیل گئی تھیں، دلی میں، قادیان میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، جیلم میں، کلکتہ میں، بمبئی میں، مختلف جگہوں پر۔ تو ظاہر ہے حضور صاحب نے یہ الفاظ اس لیے لکھے تھے کہ لکھا ہے، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ، ایک بزرگ کی بات نہیں، جماعت کے بزرگ، اور پھر آگے فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب، یعنی ایسے بزرگ کا انتخاب نہیں، حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کا انتخاب۔ تو یہ کئی ہونے تھے اس زمانے میں بھی، ہیڈ تو صدر انجمن احمدیہ وہاں پہ ہونا تھا قادیان میں، باقی جگہوں پر حضور نے فرما دیا کہ جہاں پر بھی جس جماعت میں بھی 40 مومن اپنے کسی مومن بھائی کو پر اتفاق کر لیں گے کہ یہ لائق ہے کہ حضور صاحب کی نام پر بیعت لے، تو وہ بیعت لے۔ تو یہ اس فکرے کو مرزا بشیر الدین محمود نے پھر مس یوز کیا، اور اس کے لیے اس نے فروری 1911 میں مجلس انصار بنا لی اپنے۔ میں ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ شخص تھا انتہائی مطلب کہ سیاست جماعتی احمدیہ میں سیاست لانے والا یہ بندہ تھا، ایک مذہبی اور روحانی جماعت کو ایک سیاسی جماعت بدلنے والا یہ بندہ تھا۔ اس طرح الحکم، البدر، رسالہ تشیع الاذان، ریویو آف ریلیجین، یہ سارے رسالے اور اخبار مرزا غلام صاحب خود جاری کر کے گئے تھے، اور یہ سارے کام جماعت کے ہو رہے تھے، تبلیغ کے بھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بشیر الدین محمود نے جون 1913 میں الفضل رسالہ، الفضل اخبار جاری کر لیے۔ یہ سارے اس کے وہ کام تھے۔ الفضل کا نام ہی مطلب یہ تھا کہ اس نے پیشوی مسلم پر بھی قبضہ کرنا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اسی وجہ سے اس نے اپنے اخبار کا نام جون 1913 میں الفضل رکھا۔ اچھا، اس کے بعد 1913 میں دعوت الی الخیر فنڈ کی بھی بنیاد رکھ لی، جبکہ مرزا غلام صاحب خود 2 چندے اپنی زندگی میں، ایک چندہ عام اور ایک چندہ وسیط، وہ لگا کے گئے تھے، اس سے ساری جماعت کے کام ہو رہے تھے۔ اس بندے نے دعوت الی الخیر فنڈ کیوں 1913 میں بنایا؟ یعنی مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہونے کی اس نے پوری فائدے اٹھائے، اور صحابی سارے چپ رہے، اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ انسان تھا، اس نے بھی آنکھیں بند کر لی، لیکن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس اپنے دور قیادت میں، دور امامت میں اس بندے کا علاج کر لیتے،
اپنی جگہ پر ہے میرے آقا کا بیٹا ہے، لیکن آقا کا بیٹا جو گند ڈال رہا تھا احمدیت میں، اس کا علاج وہ کرتے تو آج احمدیت کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ نہ ہوتا، آج ہم یہ دن نہ دیکھتے ایک غلامی کے، اسیری کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیشوی مسلم عہد ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ لوگوں نے زندہ دارگور بھی ہونا تھا، یعنی ایسا ان کی برین واش کرنی تھی، انہوں نے بالکل ہی مر جانا تھا، زندہ دارگور ہو جانا تھا، اور پھر اسیروں کی رستگاری دلانے والے کی بھی ذکر ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ، وہ کرے گا۔ ظاہر رستگاری تو انہی کی ہوگی جو پہلے اسیر ہوں گے۔ تو یہ باتیں ہونی تھی، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھیں کھولتے اور انصاف کرتے اور اس بندے کو پکڑتے بھی، ٹھیک ہے بے شک تم میرے آقا کا بیٹا ہے، لیکن یہ کیا کام کر رہا ہے، قائد تو میں ہوں، کیا ان ساری کاموں کی اس نے تحریر اجازت لی تھی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ ہرگز نہیں۔ جماعتی قبرستان کا کوئی بھی چالا، کوئی بھی نام نہاد خلیفہ، کوئی مولوی مجھے دکھائے مجھے کہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے کاموں کے اس کو اجازت دی تھی؟ سب جھوٹا آدمی تھا یہ۔ اچھا، یہ چیزیں انہیں کر کے پھر مجلس انصار سے جب فوت ہوا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے پھر اپنی مجلس انصار تھے، اس نے وہ صدر انجمن احمدیہ مجلس معتمدین مرزا صاحب کو رد کر دیا۔ ابھی بھی احمدیوں کو پتہ نہیں لگ رہا کہ یار تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے اس بندے، ٹھیک ہے مرزا صاحب کا بیٹا تھا، یار میں بھی مانتا ہوں بیٹا تھا، لیکن اگر کسی نبی کا بیٹا گناہ کرتا پھرے، ظلم کرتا پھرے، یار کیا آنکھیں بند کر لیں؟ نہیں بند کر، نہیں، انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو اور انصاف کرو۔ کیا یہ انصاف ہے تمہارا کہ مرزا صاحب کا بیٹا ہے؟ آگے یہ تو پھر اس نے مجلس انصار جو تھی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے پر اس نے اپنی مجلس انصار سے 40 لوگوں کا، وہی میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ الوصیت کا، اس فکرے کو اس نے مس یوز کیا۔ بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ یہ فکرہ کس مقصد کے لیے مرزا صاحب نے لکھا تھا میں نے بتا دیا، لیکن مرزا بشیر الدین مود نے اس فکرے سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ابھی میں وہ بتا رہا ہوں کہ مجلس معتمدین تو اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو بدکار آدمی تھا۔ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں اس شخص نے بدکاریاں شروع کر دی تھی، تو پھر اس نے یہ مرزا غلام صاحب کے اس فکرے کو پکڑا۔ بڑا ہوشیار آدمی تھا، ویسے یہ تو بات ماننے والی ہے نا، بڑا چلاک اور عیار آدمی تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ خلیفہ ثانی بن بیٹھا، اور پھر 1925 میں اس کے اپنی تحریریں ہیں کہ خود لکھتا ہے کہ مجلس معتمدین میں تو اللہ مرزا غلام صاحب نے کسی خلافت کا ذکر ہی نہیں کیا ہوا۔ تو بندہ اس سے پوچھے کہ 1914 میں یہ تو خلیفہ ثانی کس بات کا بنتا پھر رہا تھا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے جماعت پر قبضہ کر لیا، خلیفہ ثانی بن بیٹھا اور سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا، جماعت کا پورا خزانہ اس کے قبضے میں، پورے لوگ اس کے پیچھے جی کرتے پھر رہے ہیں۔ مرزا صاحب وسلم کو ماننے والے تھے نا سارے، مرزا صاحب علیہ السلام کا بیٹا تھا، ہم کسی کو کیا پتہ یہ تو شیطان آدمی ہے۔ تو اس نے پھر پورا، یعنی میں پنجابی میں کہہ دوں کہ اس نے انی مچائی مرزا غلام صاحب کی ماننے والوں کے اندر جماعت میں۔ اور سنیے بتاتا ہوں کہ لجنہ معلّہ اس نے تنظیمیں پھر بنائیں، وہی کام جو فرعون نے کیے تھے، ابھی میں نے بتایا ہے، سورۃ القصص کی آیات پڑھی ہیں، اس نے بھی بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، گروہ کر دیا تھا، کمینے اور گھٹیا کام اس سے لیتا تھا۔ یہی کام اس نے بندے نے کیے۔ مثال کے طور پر اس نے جماعتی احمدیہ کو تنظیموں میں بانٹ دیا۔ اگر یہ ضرورت ہوتی تو مرزا غلام صاحب جس کی جماعتی وہ خود بانٹ کے جاتا، یہ کام مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے جاتا، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ نہ مرزا غلام صاحب نے اپنے ماننے والوں کو غلام بنایا اپنا، نہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ یہ بندہ غلامی اسیر بنا رہا تھا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو۔ اس نے 5 تنظیمیں بنائیں، اکثر میں نے خطبات میں ذکر کیا، دوبارہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ لجنہ معلّہ 1922 اور خدام الاحمدیہ 1938، اتفاق الاحمدیہ 1938، ناصرۃ الاحمدیہ 1939، مجلس انصار اللہ 1940۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر جماعت میں ایک نام نہاد انتخاب کا بھی اعلان کر دیا، بھی ان تنظیموں میں انتخاب ہوا کریں گے۔ ہر جماعت میں یہ تنظیمیں ہوتی ہیں، انتخاب ہوتا ہے، پھر انتخاب ہوتا ہے وہ دکھاوے کا ڈرامہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو جس کے ووٹ زیادہ ہیں ضروری نہیں کہ وہ منتخب ہو ایز اے صدر یا ایز اے قائد کا لیڈر یا جو بھی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مرکز سے جو منظوری آئے گی۔ اچھا، مرکز دیکھتا ہے کہ جس کے ووٹ کم تھے وہ ہمارے مفادات کا زیادہ رکھوالا ہے یا زیادہ ووٹ لینے والا، یعنی اصل انتخاب صرف ڈونگ ہے۔ اور
منظوری اوپر سے آنی ہے. اتنا احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہارے ساتھ 100 سال سے نسل در نسل کیا ہو رہا ہے یار. ابھی بھی تم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. اور پھر یہ ہے کہ ہر تنظیم میں ایک عہد جاری کر دیا, عہد ان کو دے دیا, اب یہ عہد پڑھا کرو. میں مثال کے طور پر, وہ وقت نہیں ہے میرے پاس, یہ انصار اللہ ہے, اس کا عہد ہے. اور اس کے بعد یہ ناصرۃ الاحمدیہ ہے, اس کا عہد ہے. اس کے بعد خادم کا عہد ہے. اور اس کے بعد اطفال الاحمدیہ کا عہد ہے, لجنہ معلّہ کا عہد ہے. اور یہ عہد جو ہیں پھر دہرائے جاتے ہیں. اور پھر عام عہد ہیں, مطلب کہ 23 اکتوبر 1959 کو ایک عام اس نے عہد لیا تھا, اور بشیر احمد ان کے بھائی نے وہ پڑھ کر اور ساری جماعت سے لیا تھا. یہ میں اکثر خطبات میں ذکر کر چکا ہوں. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب اس طرح قابو کر لیے گئے اور اس طرح ڈال دیے گئے عہدوں میں. ہر دفعہ جب اجلاس ہوتا ہے کھڑے ہو کر سارے عہد کرتے ہیں. یعنی وہ چیزیں ذہن میں ڈال دیں, دماغ میں ڈال دیں, میں نے محکوم بنا دیا. اور ذہن جو تھے تطہیر ان کی کر دی کہ یہ سوچ بھی نہ سکیں. اور اسی طرح بنی اسرائیل بیچارے تھے, محکوم غلام تھے, اس طرح مرزا غلام صاحب کے محکوموں کو انہوں نے بنا لیا. اور پھر یہ بھی کہ ہر عہد پڑھا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ باتیں, رپورٹ ہے مجلس مشاورت 1938 صفحہ 137, وہ کس طرح مطلب برین واشنگ کی جاتی ہے. سنیے, یہ کہتا ہے وہاں پر اس رپورٹ میں, یہ باتیں ایسی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے اور کھاتے پیتے ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی بیویوں, اپنے بچوں, اپنے دوستوں, اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے کانوں میں ڈالنی چاہیے. اور انہیں ان باتوں پر راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے, اور خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعتیں مشکلات کے بغیر ترقی نہیں کرتیں. بس ان باتوں کو دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ یہاں تک کہ یہ باتیں تمہارا ورد اور وظیفہ بن جائیں. اور اگر ایک چھوٹے سے بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ احمدیت کی ترقی کا کیا راز ہے, تو وہ کہہ اٹھے کہ ہم بغیر قربانی اور جان دینے کی ترقی نہیں کر سکتے. اور میں اس کے لیے تیار ہوں. ایک عورت سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دے, اور اگر ایک مرد سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دے. غرض ہر شخص کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں اور اس کے تحت ماتحت جماعت میں ایسا ماحول اور بیداری پیدا کی جائے کہ قربانیاں کرنا کوئی مشکل کام نہ رہے. دیکھیں یہ طریقہ ہے, واردات ہے ان لوگوں کی. اور اسی طریقے سے نسل در نسل تمہیں ذہنی ترتیب تمہاری کر کے تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے میرے احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں. تبھی اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کے لمحی پیشگی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, اور وہ جو قبروں میں دبے بڑے ہیں باہر آویں. تو یہ بات ہے. تو اس نے اس طرح لوگوں کو پھر اپنا قبضہ کرنے کے بعد, خلیفہ ثانی نام نہاد بننے کے بعد پھر اس نے یہ سارے کام شروع کیے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام یہ برین واشنگ شروع کر دی. اور پھر میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے امت محمدیہ میں سورۃ نور کی آیت نمبر 56 آیت استخلاف کا اتنا زیادہ مس یوز کیا ہے, استحصال کیا ہے. یاد رکھیں کہ آیت استخلاف جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56, اس کے مطابق قیامت تک آنسم کی خلافت چلنی ہے امت محمدیہ میں. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ اسی آیت استخلاف کو مس یوز کرتے پھر رہے ہیں. مرزا غلام صاحب کو امتی نبی کو بنا کر اس آیت کو, حالانکہ یہ آیت ان پر نازل ہی نہیں ہوئی, نہ انہوں نے اپنی بات الوصیت میں کسی جگہ بھی اپنی خلافت کا کوئی ذکر فرمایا ہوا ہے. الوصیت پڑھ لیں الف سے لے کر یہ تک, کسی جگہ پہ بھی نہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان پر نازل کی تھی. یہ سارے درجہ جو فریب ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی وہ کرتے پھر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 آیت استخلاف, یہ قیامت تک اس کے مطابق امت محمدیہ میں خلفاء جو آئیں گے وہ اول اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہوں گے. اللہ انہیں کھڑا کرے گا الہام اور وحی کے ساتھ, اور ثانیاً وہ آسم کے خلیفے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے کہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفے حکم الدرحت مرزا غلام محمد صاحب تھے. انہوں نے ذکر کیا ہے, تحفہ گولبڑیا پڑھ لیں, میں اکثر حوالہ دیتا ہوں. اور اسی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے کا 15ویں صدی ہجری کے سر پر 14واں خلیفہ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا موعود مسیح یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو جناب یہ 1914 سے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنا لیا پہلا خلیفہ, اور پھر چل آج تک خلیفہ دی لائن لگی ہوئی. یا بندہ نے پوچھے کہ یہ آیت تو مرزا غلام صاحب پر نازل ہی نہیں ہوئی,
نہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد اس قسم کی خلیفے کا کوئی خلافت کا کوئی جواز دیا ہے، اشارہ دیا ہے میرے بعد خلافت بنا لینا. اور پھر سب سے بڑھ کر 1925 میں خود یہ مانتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کہ الوصیت میں مجلس معتمدین کا جو سارا معاملہ ہے اس میں کوئی خلافت کا کوئی ذکر نہیں دیا مرزا غلام صاحب نے. یعنی اپنے قول و فعل میں ان کی اپنے تضاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا جھوٹا آدمی تھا کہ قدم قدم پر لوگوں کو اسے فراڈ کرنا، لوگوں کو کہنا کچھ کرنا کچھ. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں آج کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تقریر برکات خلافت انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر بابانگ بلند اعلان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے. اچھا اگلا بھی سنیے. اسی تقریر میں اگلے صفحے پر فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو. ہاں اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں اس بات کو. اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کے بیٹے کو معمور فرما دے تو بالکل اللہ کا حق ہے، جس کو چاہے بنا دے. لیکن ویسے نارملی کسی خلیفے کے بعد اس کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے، یا مطلب کہ یہ حق نہیں ہے کہ اس کو بیٹے کو لوگ بناتے پھریں. مطلب کہ اس طرح مناسب ہی نہیں ہے. اللہ بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. سامعین کرام عملاً دیکھیں پہ کیا ہوا جماعت میں، یہ قسمیں کھا رہا ہے. عملاً 1965 کے بعد، بلکہ یہ تو 1954 10 مارچ 1954 کے میں بیکار ہو گیا تھا. اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مفتی اللہ ثابت کر دیا، اس کی شہرہ قطع کر کے اللہ نے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اس کی رگے جان کاٹ دی اور پھر مفلوج ہو کر پڑا رہا 11 سال تک اپنے. اور عملاً کام سارا اس کا بڑا بیٹا مرزا ناصرم کرتا رہا. 1965 کے بعد اگر یہ بندہ سچا ہوتا اپنے بیانوں میں لکھ کے جاتا کہ میرے بعد میری اولاد میں کوئی خلافت نہیں ہو، پہلی گال تو خلافت ہے ہی نہیں، قیادت کہہ لیں، امامت کہہ لیں کہ جماعت احمدیہ کی امامت یا قیادت کو کرنے کا میری اولاد کو حق نہیں ہوگا. اگر یہ سچا ہوتا ہے یہ بندہ جھوٹا آدمی. آج تک ہم کن لوگوں کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون خلیفے بنے پھرتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ خدا کا خوف کرو، کچھ سوچو. اور خدا کا بندہ تمہیں بلا رہا ہے، بتا رہا ہے بار بار کھول کے چیزیں، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے ان باتوں پر دھیان دیں. اللہ سے ڈریں، ان لوگوں سے نہ ڈریں. اسی طرح مرزا طاہر احمد صاحب کا بتاتا ہوں کہ یہ بندہ 5 دسمبر 1986 کو خطبہ جمعہ میں آزادی ضمیر کی دھویں دار تقریر کرتا ہے، لیکن عملاً جماعت احمدیہ میں کسی احمدی کو ان لوگوں نے کوئی آزادی ضمیر کا حق نہیں دیا ہوا. تو بہرحال ان کی قول و فعل میں تضاد ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تعقلون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. لیکن اس کے باوجود میرے بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں، وہ پڑے ہوئے ہیں بیچارے مردہ، وہ اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. آگے سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے میں ابھی ثبوت دے دیا ہے کہ آخری زمانے کے یعقوب حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت کو بنی اسرائیل بھی قرار دیا ہے. ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کففتو ان بنی اسرائیل. اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں ہی کچھ لوگ نے فرعون بننا تھا، حمان بننا تھا. اور جیسا کہ پہلے بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا تھا، مرزا غلام صاحب کی جماعت میں بھی کسی انسان نے فرعونی کر کے اختیار اپنا، تو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو اس کی جماعت کو غلام بنا لینا تھا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایک محاورہ ہے، ہر فرعون راموسا. ہر فرعون کے بالمقابل جب کوئی کسی جماعت میں کسی امت میں کوئی فرعون بنتا ہے تو اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ اسی جماعت میں اسی امت میں سے کسی کو موسوی شان بھی دے دیتا ہے، بطور موسیٰ بھی کھڑا کر دیتا ہے. بشیر الدین محمود احمد بنا ہوا تھا مسلم مود، لیکن اصل میں وہ دور حاضر کا فرعون اور مفسد مود تھا. 1914 سے آج تک اس بلائے قادیان کے چنگل میں سارے بیچارے بنی اسرائیل جو ہیں جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں اس میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں. تو
یہ سارے میں نے آپ لوگوں کے آگے حوالے دے دیے ہیں. تو بعض اوقات میں کسی بندے کا شعر ایک دفعہ من پڑا، تو میرا شعر نہیں ہے، میں تو شاعر ہی نہیں ہوں، تو مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار باقی کسی نے یہ جو شعر لکھا ہے صحیح لکھا ہے. وہ شعر میں کہتا ہے اولاد اس کی دیکھ کر یہ سوچتا ہوں میں، یعنی بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی یا سارے ان لوگوں نے جو گند مچایا ہوا ہے احمدیت میں، مرزا غلام صاحب کی جماعت میں، اصل میں وہ شعر میں یہ ذکر کر رہا ہے اولاد اس کی دیکھ کر یہ سوچتا ہوں میں، کیوں نیکیوں کے پیڑ پہ کڑوے ثمر لگے. باقی وہی کچھ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت نور السلام کے گھر میں پہلا جو نور السلام گزرا اس کے گھر میں بھی ایک ناخلف بیٹا پیدا ہوا تھا، اس میں نور السلام کا کوئی قصور نہیں. نبیوں کے گھر میں بھی اس قسم کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے جو ان کے مشنوں کو تباہ کر دیتی ہے، دنیا کمانے کے لیے وہ دنیا دار بن جاتے ہیں. اس طرح نوح ثانی تھا مرزا غلام صاحب، اس کے گھر میں بھی یہ مماثلت ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ. اس کے گھر میں بھی اس قسم کا واقعہ ہونا تھا کہ اس کے کسی بیٹے نے بھی فرعون بننا تھا. تو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے اپنی آنکھیں کھولیں تاکہ اپنا ان ظالموں سے اپنی جان چھڑا سکیں. سامعین کرام، یہ موعود موسیٰ، اب میں اس کے ذکر کروں گا. جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ ہر فرعون راہ موسیٰ، یہ جماعتی احمدیہ جو ہے یہ تو بنی اسرائیل ہے، جیسے کہ ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے. تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ اسی جماعت میں اسی بنی اسرائیل کو جماعتی احمدیہ اصل بنی اسرائیل کی قائم مقام ہے، اور اس کو رستگاری دلانے والے موسیٰ کی بھی خبر دی گئی ہے. یاد رکھیں کہ وہ بھی موجود ہے. جیسے کہ میں الہام پڑھتا ہوں مرزا غلام صاحب کا، یہ مورخہ 18 مارچ 1907 کا الہام ہے. یہ تذکرہ صفحہ 596، آپ وہاں سے پڑھیں. چوتھا ایڈیشن نمبر 9. ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. یہ مرزا غلام صاحب کا الہام ہے اردو میں. تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا. یہ خود مرزا غلام صاحب کی بات نہیں ہو رہی، مرزا غلام صاحب کے بعد کی بات ہو رہی ہے. مرزا غلام صاحب کی جماعت میں کوئی بطور موسیٰ ظاہر ہونے والا کوئی انسان تھا. ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. تو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اور میرے خطبہ کا عنوان جو ہے بالکل اس کا ثبوت میں آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں. یہ موعود موسیٰ، سامعین کرام یاد رکھیں، پہلے بنی اسرائیل کی رستگاری کی طرح دور حاضر کے فرعون یعنی مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی کے چنگل سے جماعت احمدیہ یعنی آخری زمانے کے یعقوب کی روحانی اولاد، آخری زمانہ کا یعقوب یعنی اسرائیل، اس کی روحانی اولاد یعنی افراد جماعت احمدیہ کی رستگاری کی وجہ بننے والا ہے. ابھی جب میں نے الہام پڑھا ہے نا، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. یہ موسیٰ ان کی رستگاری کی وجہ بننے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آخری زمانے کا موسیٰ دراصل چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا موعود ذکی غلام ہے، جسے ملہم نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے کلام الہام میں فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، ہم اس کو الہام کریں گے، اس پر وحی نازل کریں گے اور اس پر روح القدس نازل کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. اسیر کون ہے؟ اے میرے احمدی بہنوں بھائیو بزرگو، آپ ہی تو اسیر ہیں. نسل در نسل آپ کو تو ان لوگوں نے قابو کیا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے بس ہیں. جبکہ رستگار جو تمہارا یہ عاجز آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، آپ ہلنے کے لیے تیار نہیں. مردوں کی طرح وہی بن چکے ہیں جس کا الہامی پیش کی مسلموں نے ذکر ہے. اے مظفر تجھ کو سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں. آپ قبروں میں دبے پڑے نہیں ہیں؟ تو رستگار تمہیں آواز دے رہا ہے، آواز پر آواز دے رہا ہے، اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے اور اس کے دلائل اور براہین پیش کر رہا ہے. اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے یہ نام نہاد خلیفے بھاگتے پھر رہے ہیں اس کے آگے. یار ابھی بھی تمہیں اس عاجز کے دعویٰ پر کوئی شک ہے؟ شک ہے تو ان کو لاؤ میرے بالمقابل میدان میں میدان میں کھڑا ہوں، اور آج کا نہیں 1993 سے کھڑا ہوں. تو بہرحال آپ کو غور کرنا چاہیے. تو آگے اللہ فرماتا ہے اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وقان امرن مقضیہ. الہام
جو ہے اشتہار 20 فروری 1886. دیکھیں اتنا ظالم شخص تھا, اس نے جھوٹا دعویٰ بھی کر لیا مسلم موعود ہونے کا. ذکی غلام نہیں کہا اپنے آپ کو, نہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا ہے, بلکہ مسلم موعود کہہ دیا. یعنی مسلم موعود مرزا غلام صاحب کے الفاظ تھے نا, تاکہ میں شاید میں غلط میرا دعویٰ میں پکڑا نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب کچھ. یعنی یہ مسلم موعود نہیں تھا, یہ مسلم موعود تھا, جس کا ابھی میں نے الہام پڑھا ہے مرزا غلام صاحب کا تذکرہ صفحہ 451 تا 452 مورخہ 9 اپریل 1905 کو, جو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا مرزا غلام صاحب, اس میں حمان اور فرعونوں کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ تھا, بندہ تھا. تو اس کے بعد سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں, اپنے خطبہ کا جو ماحصل ہے اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ السلام کے زمانے کا فرعون بڑا ظالم, متکبر اور سفاک حکمران تھا, لیکن اس کے باوجود اس میں اتنی انسانیت اور شرافت تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہوئے بھی اسے اپنے دربار میں یہ حق دیا تھا کہ وہ اس کے آگے اپنی صداقت کے دلائل پیش کرے. خاکسار کو تو یہ حق بھی نہ دیا گیا, مرزا طاہر نے نہیں دیا, نہ یہ موجودہ تمہارا جو پوپ ہے یہ دے رہا ہے. آپ اس کے مطلب کہ یہ جو عیسائیوں کی جو پاپائی ہے تو اس کے یہ لوگ ہیں, آپ ان کے حق چومتے پھر رہے ہیں. ان قسموں پر جھوٹوں پر لعنت بھیجو اور اللہ کو مانو, اللہ کے بندوں کو کی اگر آ گیا ہے تمہارے سامنے اس کی پیروی کرو. فرعون نے سامعین کرام جو پہلے فرعون تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں, فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ علمی بحث و مباحثہ بھی کیا تھا. سورۃ شعراء کی متعلقہ آیات 24 تا 36 ابھی میں نے پڑھ کر سنائی ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ کر سنایا ہے. فرعون نے اپنی موجودگی میں اپنے ساحروں یعنی مولویوں اور حضرت موسیٰ السلام کے درمیان علمی مقابلہ بھی کروایا تھا. ابھی میں نے وہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 42 سے 49 تک پڑھ کر ان کا ترجمہ سنایا ہے. لیکن آج یعنی دور حاضر میں جماعتی احمدیہ قبرستان کے یہ نام نہاد خلیفے, یہ برائے قادیان, یہ قادیانی پوپ دور حاضر کے فرعون جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے ظالم, متکبر اور سفاک فرعون جیسا طرز عمل بھی نہیں دکھایا کہ وہ خاکسار کے ساتھ علمی گفتگو کرتے, یا کم از کم فرعون کی طرح خاکسار کے ساتھ اپنے مولویوں کا علمی بحث و مباحثہ ہی کروا لیتے. انہوں نے چونکہ پہلے فرعون جیسا بھی رویہ اور طرز عمل نہیں دکھایا, لہذا اس طرح موجودہ زمانے کے فرعون مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا رویہ پہلے فرعونوں کے رویے سے بھی قطعی طور پر بدرجہ بدتر ثابت ہوتا ہے. اس جیسے نہیں ہیں, ان میں تھوڑا سا رحم تھا, انسانیت تھی ان فرعونوں میں. یہ تو بالکل ہی مکمل طور پر یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. اب میں آخر پہ چند اشعار پڑھتا ہوں مرزا طاہر کے, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایت استخلاف پر صرف ایت استخلاف پر حملہ نہیں کیا, اس کا مس یوز نہیں کیا, انہوں نے آنسم پر بھی حملہ کیا ہوا ہے. اپنی جماعت احمدیہ جو بنا کر بیٹھے ہیں, جو قبرستانہ بن چکی ہے, آنسم پر بھی انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے, دین اسلام پر بھی حملہ کیا ہوا ہے, قرآن کریم پر بھی حملہ کیا ہوا ہے. نام رکھتے ہیں حقیقی اسلام. اتنے جعل ساز لوگ ہیں. اب چند اشعار میں پڑھتا ہوں آخر پر مرزا طاہر احمد کے, اس کے بعد میں خطبہ ختم کروں گا انشاءاللہ. وہ اشعار وہی ہیں, ان کی بڑی مشہور نظم ہے مرد حق کی دعا. وہ کہتے ہیں, وہ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو, آفت ظلم تو جو ٹل جائے گی, آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا, رخ بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. دارالحمد میں وہ مبارک سجدہ, اس میں پڑھی گئی دعائیں, سارا میری کتاب علامہ مسیح الزما اس کا مقدمہ پڑھیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے. یہ آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا, رخ بدل جائے گی. اس دعاؤں کے نتیجے میں میرے ساتھ پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا, اسی کا ذکر اس شعر میں ہے. آگے وہ کہتے ہیں, یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا, ساحروں کے مقابل بنا اژدہا, آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا, سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. میں نے تھوڑا سا پہلے بھی بتا دیا, اب بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ مرد حق کی دعا وہ کہتے ہیں مرزا طاہر. یہ مرد حق کی دعا سے مراد ہے کہ جس طرح پہلے موسیٰ السلام کو ایک عصا دیا گیا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا, ایسے ہی آخری زمانے کے موسیٰ علیہ السلام یعنی مرزا غلام صاحب کو بھی عصا دیا گیا. اس کا ذکر یہاں پر انہوں نے کر دیا, آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا, یا ہم کہہ سکتے ہیں آج بھی دیکھنا مرد حق کا موعود عصا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گا. اس کا حوالہ اس طرح ہے, 21 جون 1903 تذکرہ صفحہ 394. حضرت فرماتے ہیں, مجھے 2 عصا دیے گئے, ایک جو میرے پاس تھا, دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا.
اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجاباً، تیری دعا مقبول ہے۔ گم شدہ عصا، یہ دو وجود ہیں الہامی پیشگوئی مسلم موت میں، ایک لڑکا ہے اور ایک ذکی غلام ہے، اور اس لڑکے نے ذکی غلام کی وجود پر پیشگوئی پر قبضہ کر کے اس کو درمیان میں سے الگ کر دینا تھا، یعنی لوگوں کی نظروں سے غائب کر دینا تھا۔ یا یہی یہ کام ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے اس جھوٹے دعوے مسلم موت کر کے بشیر الدین مومن نے یہی کام کیا ہے، اس موعود عصا کو گم کر دیا، وہ گم ہو گیا لوگوں کی نظروں سے۔ اسی گم شدہ عصا کے متعلق میرا صاحب فرماتے ہیں اس کے منہ پر لکھا ہوا ہے دعا کا مستجاب، تیری دعا مقبول ہے، یعنی وہ گم شدہ عصا دراصل مرزا غلام صاحب کی دعا کا نتیجہ ہے، وہی وہ نشان رحمت ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو اسی طرح اسی صفحہ پر یہ دوسرا الہام ہے، حضور فرماتے ہیں 21 جون کو ایک چھڑی پر لکھا ہوا دکھایا گیا دعا کا مستجاب، یعنی تیری دعا مقبول ہے۔ تو یہ جو مرزا طاہر کا شعر ہے یہ دعا ہی کا تھا، موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنائی دہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، یعنی آج بھی دیکھنا مرد حق کا موعود عصا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گا۔ اسی طرح جس طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون اور اس کے جادوگروں کے آگے وہ اژدہا بن گیا تھا، تو یہ بات ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متی، سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ میں پھر کہتا ہوں آج مرزا مسرور احمد کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دیتا چلا رہا ہے کہ تم انسان بن جاؤ، تم یہ ظلم چھوڑ دو احمدیوں پر۔ اور میں نے اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سچائی ہے تو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئیں، اپنے مالیوں کو کھڑا کریں میرے آگے۔ لیکن آپ ظالم لوگ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میدان میں اتریں گے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ابھی بھی ڈیل دے رہا ہے، قول لی لہم ان قیدی متی، مرزا طاہر کے منہ سے اللہ نے یہ باتیں نکلوائی ہوئی ہیں، سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں، ان کو ہوش کے ناخن لینے دیں اور یہ ہوش میں آئیں اور اس ظلم سے باز آ جائیں۔ آخری شعر ہے، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ سامعین کرام، بار بار میں کہتا ہوں یہ آج کل جو ہے وہ کرونا وائرس یا دعوت عرض ہی ہے جو اس وقت دنیا میں گمراہوں کو کھاتا پھر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ مرزا طاہر کی شعر میں یہی باتیں اللہ نے ان کے منہ سے نکلوائی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی دعا، اس کا خواب نمبر 2 کے طور پر میری کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، وہاں پر وہ دعا ہے۔ انشاءاللہ اس کی قبولیت کے نتیجے میں یہ مہلک بیماری بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، لا دوا مرض کون ہے؟ یہی کرونا وائرس جو اب تمہیں چپٹ گیا ہے، پوری دنیا کو چپٹ گیا ہے، ہر جگہ پر چلا گیا ہے۔ یہ نہیں تمیز کر رہا چھوٹے بڑے کی، امیر غریب کی، کالے گورے کی، جہاں پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور آپ اس ضد پر نہ کھڑے ہوں۔ ایک بندہ دعوے دار ہے اور 1993 میں وہ میدان میں کھڑا آپ لوگوں کو بلا رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کا اخراج کیا، مقاطعہ کیا، اس کے جواز کے لوگوں کا مقاطعہ کیا، اور یہ کوئی طریقہ ہے کہ جی اپنے جھوٹ کو سچ بناتے پھر رہے ہیں ایک بندے کا اخراج کر کے؟ محمد عربی وسلم کے ساتھ جو ابو جہل نے کیا تھا، اے احمدی سادہ، احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، تمہارے نام نہاد پوپوں نے وہی کش اس عائز کے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تمہیں انصاف نہیں تمہارے پاس؟ تم سوچتے نہیں تمہارا تقویٰ کہاں گیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاؤ، اپنے تقویٰ یاد کرو کہ اپنے مار کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور ان لوگوں سے کہو کہ اگر عبدالغفار نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو اس جھوٹے کا کیل جا کر اس جھوٹے کا جھوٹ اس کے منہ پر مارو۔ کیوں نہیں ان کو کہتے تم لوگ؟ میں کھڑا ہوں انشاءاللہ ان سے بات کرنے کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشعار میں نے پڑھے ہیں، ان اشعار کا جو مضمون ہے اس میں خاکسار کی شکل میں مجسم ہو کر مرزا طاہر کے آگے 1993 میں اپریل 1993 میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو ان کو اپنی پڑھ گئی بھی یہ کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ شعر وہ کس فہم میں وہ کہتا رہا ہے۔
تو بس اس کو بڑا پھر بھاگ دوڑ ہوئی، پھر وہ بھاگ دوڑتے ہوئے اس کو اپنی گدی بچانے کے لیے مرزا مسرور ملا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے کہ جو گدیاں بناتے پھر رہے ہیں مذہبی جماعتوں میں یا مذہبی دنیا میں. حالانکہ مذہبی دنیا میں سیاستوں کا کیا کام ہے؟ مذہبی دنیا میں تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. سیاست کی دنیا دنیا ہے، وہاں پر لوگ سیاستیں کرتے ہیں. اگر کسی کو سیاستوں کا شوق ہے وہاں پہ کر لے. خدا تعالیٰ کے مرسلوں کی جماعتوں میں سیاستیں نہیں ہوا کرتی، نہ کرنی چاہیے. جو کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کے نشان بنا دیا کرتا ہے. تو اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. بما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین اول و آخر و ظاہر و باطنا ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.